الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة قال مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عينينة من ماء عذبة فأعجبته فقال لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعلوا فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة اغزوا في سبيل الله من قاتل فی سبیل اللہ فواق وجبت لہ الجنہ رواہ الترمذی صدق اللہ و صدق رسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صاحب ایک گھاٹی پر گزرے جس میں میٹھے پانی کا چھوٹا سا چشمہ تھا۔ وہ چشمہ انہیں پسند آیا تو بولے کاش میں لوگوں سے علیحدہ ہو جاتا تو اس گھاٹی میں ہی قیام کر لیتا۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا گیا تو فرمایا یہ نہ کرو، کیونکہ تم میں سے کسی کا اللہ کی راہ میں پھرنا اپنے گھر 70 سال تک کی نمازیں پڑھتے رہنے سے افضل ہے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے اور تمہیں جنت میں داخل کرے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کر، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اونٹنی کے دہنے کے فاصلے کے برابر جہاد کرے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ترمذی۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس حدیث پاک میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس میں راستے میں ایک کنواں دیکھا کسی صحابی نے، میٹھے پانی کا، جگہ پسند آ گئی، دل چاہا کہ میں مدینہ منورہ کو چھوڑ دوں، اپنا مال ڈنگر بھیڑ بکریاں یا اولاد جو بھی ہے یہاں لے آؤں، یہاں میں آ کے بس جاؤں تاکہ اطمینان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں اور لوگوں کے اختلاط یعنی اختلافات یا جھگڑے، لڑائی جھگڑے یا بحث مباحثہ سے میں بچا رہوں، کیونکہ ایسا اختلاط ہزارہا غفلتوں گناہوں کا سبب بن جاتا ہے۔ ان کا یقیناً یہ ارادہ بھی نیک نیتی سے ہے۔ پھر یہ ان کا ارادہ یا تو انہوں نے خود حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا کسی دوسرے صاحب نے جو ان کے ساتھی تھے وہ عرض کیا گیا، البتہ دونوں روایات موجود ہیں۔ یعنی نفلی عبادت کے لیے پھر فرض اور واجبات کو چھوڑنا، آپ نے منع فرمایا نا کہ نفلی عبادات کے لیے فرض اور واجبات کو چھوڑ دینا، پھر یہاں تمہارا رہ کر نفلی نماز ادا کرنا بغیر جماعت کے یہ افضل نہیں ہے۔ اس طرح تم باجماعت نماز بھی تمہیں چھوڑنی پڑے گی، جمعہ بھی چھوڑنا پڑے گا، عیدین کی نماز جو ہے عیدوں کی نماز وہ بھی چھوڑنی پڑے گی۔ اور جہاں چونکہ ایسے علاقوں میں نہ جمعہ واجب ہوتا ہے اور نہ جو ہے عیدیں واجب ہوتی ہیں، تو تبلیغ وغیرہ بھی
تم نہیں کر پاؤ گے تو ان عبادات سے تم محروم ہو جاؤ گے۔ اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ نفلی عبادات جو ہیں وہ فرائض کو چھوڑ کر نہیں کرنے چاہیے، فرائض کو چھوڑ کر نفلی عبادات نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے بیوی ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کی دیکھ بھال فرض ہے، تو وہ فرض کو چھوڑ کے، حتیٰ کہ انسان اگر ماں باپ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، بیوی بچے ہیں، تو وہ عمرہ کتنی بڑی عبادت ہے، اللہ کے گھر طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، تو وہ بھی منع ہے، کیونکہ یہ تمہارا گھر فرض ہے، یہ تمہارا نفلی عمرہ ہے، یا ایون نفلی حج بھی ہے، اگر فرضی حج ادا ہو چکا ہے، تو اس لیے اس حدیث پاک میں فرائض کو اہمیت دی گئی ہے، واجبات کو اہمیت دی گئی ہے۔ اب جیسے فرض نماز اگر قضا ہو رہی ہے یا ترک ہو رہی ہے، اور انسان تہجد ہے، تہجد پڑھنا شروع کر دے، نفل پڑھنے بھی، فرض نماز پہلے پڑھو، یہ ہماری ملت نا اسی کام میں پھنسی ہوئی ہے۔ پنجگانہ نماز پڑھو 5 وقتی، بڑا اصول ہے، بڑا اصولی مسئلہ ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں عام جلسے جلوسوں میں، چاہے وہ روحانی یا دینی ہی ہوں، وہاں رہتے ہیں، ساری رات جاگتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں جو کہ نفل ہے، اور صبح جو ہے فجر کی اذان جب ہوتی ہے تو سو جاتے ہیں، فرض چھوٹ جاتے ہیں۔ درست نہیں ہے یہ، اس حدیث پاک سے عبرت پکڑیں، سبق حاصل کریں۔ اب حدیث پاک میں یہ کہ یعنی تم جو اگر شہر مدینہ چھوڑ جاؤ گے، ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت چھوڑ جاؤ گے، آپ سے صحبت تمہاری چھوٹ جائے گی، پھر جہاد یہاں ہوتا رہتا ہے تو وہ بھی تمہیں نصیب نہیں ہوگا، زیارت سے محروم ہو جاؤ گے، باجماعت نماز سے محروم ہو جاؤ گے، جہاں جنگل میں گھر بنا کر بیٹھنے سے تو شہر میں رہنا افضل ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ شاید وہ صحابی فرضی جہاد سے فارغ ہو چکے ہوں گے، یا اس زمانہ میں بھی جہاد جو ہے فرض عین نہ ہوگا، اس لیے فرمایا گیا ہے یہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر سختی سے منع بھی فرماتے، ورنہ اگر یہ ایسی چیزیں بات ہوتی تو آپ نے اس کو موازنہ کے طور پہ ہدایت کے لیے، نصیحت کے لیے یہ ساری باتیں کی۔ اس سے ہمیں اشارتاً یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ بمقابلہ دیہات کے شہر میں رہنا بہتر ہے، کہ شہر میں بعض وہ عبادات بھی نصیب ہو جاتی ہیں جو گاؤں میں میسر نہیں ہوتی۔ پھر 70 سال فرمانا جو ہے یہ بھی زیادتی کے لیے، جیسا فرمایا گیا کہ ذوف جہاد یا شہر میں بعض صف میں کھڑا ہونا، یعنی صف جہاد، غلط میں کہہ گیا ہوں، جیسے فرمایا کہ صف جہاد یا نماز کی صف میں آگے کھڑے ہونا افضل ہے اللہ کے نزدیک۔ تو اسی طرح دوسری عبادات ہیں، یعنی تم اگر چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے تو تم یہیں رہو۔ جہاد کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ جہاد اتنا ٹائم بھی اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے جہاد کرے، جتنا اونٹنی کے دودھ سے دھونے میں، یہ لفظ نا فواق، فواق کا مطلب ہوتا ہے اونٹنی کا دودھ دوبارہ نکالنا۔ ایک تو یہ ہے کہ صبح نکالا پھر شام کو یہ وقفہ، اور ایک یہ بھی وقفہ ہوتا ہے کہ اونٹنی کا دودھ جب نکال لیتے ہیں تھنوں سے تو تھوڑی دیر کے بعد اس کو دوبارہ دودھ آ جاتا ہے، تو دوبارہ دھونا اس کو بھی کہتے ہیں۔ یہ دوسری والی تعویل جو ہے وہ درست ہے، اچھی ہے، یعنی تاکہ وقت کم ہو کہ جہاد کی اہمیت زیادہ ہو، تو جتنا اونٹنی کے ایک دفعہ دودھ دھونے میں، پھر اس کے وقفے اور تھوڑی دیر کے بعد، چند منٹوں یا کے بعد جو ہے جب اس کا دودھ دوبارہ نکالتے ہیں نکل آتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اتار لیتی ہے، یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے۔ تو اتنے وقفے کے لیے جہاد میں جانا کوئی شخص اگر کرتا ہے تو فرمایا ان یغفر اللہ لکم ویدخلکم جنہ، یعنی تم اس طرح فی سبیل اللہ جب جہاد کرو گے تو واجبت لہ الجنہ، تمہارے لیے جنت واجب ہو جائے گی، تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ مقصد تو عبادات کا یہی ہے، اللہ رب العالمین گناہوں کو بخشے اور اپنی جنت میں داخل کرے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں جہاد کا جذبہ، اللہ کی راہ میں نکلنے کا جذبہ، اللہ کی راہ میں کام کرنے کا جذبہ جو ہے وہ ہمارے دلوں میں موجزن کر دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔